وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دیجئے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اپنی نیت درست رکھی، اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اور دوسرے کی نہ کی گئی کیونکہ مقصد کچھ اور تھا. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. تمہاری کیسے قبول ہو گئی؟ تم کیسے آگے بڑھ گئے؟ حسد آ گیا دل میں. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے جب کوئی غلط کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلط کام کے چھوڑنے پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. یعنی اس کو ڈرا رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے سخت الفاظ میں، شاید کہ بھائی باز آ جائے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ حرمتوں کی پاسداری نہیں کی. اللہ نے انسانی جان کا احترام سکھایا تھا، اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا، لیکن اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر، غصے میں آ کر، حسد سے جلتے ہوئے اپنے ہی پیارے بھائی کو ختم کر دیا. یہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ جس سے انسان اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتا ہے اور بندوں پر بھی زیادتی کرتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، خواہ کوئی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی، وہ اپنے انجام کو پہنچا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، کیونکہ زمین پر پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی. اس سے پہلے کبھی کوئی انسان مرا نہیں تھا تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں. تو اللہ نے کوے کے ذریعے سکھایا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن یہ پچھتانا اس کے کام نہ آیا، کیونکہ گناہ پر صرف پچھتانا کافی نہیں ہوتا، اس پر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم زندگی میں ہونے والی غلطیوں پر بڑے نادم رہتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. تو توبہ اگلا درجہ ہے ندامت کے بعد. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. مزید حرمتوں کا ذکر، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، ایگزائل کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو نیک اعمال کے ذریعے. وجاہدوا فی سبیلہ، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں. یہ نہیں کہ ایک اچھا کام کر لیا، حج کر لیا یا عمرہ کر لیا یا قرآن پڑھ لیا یا رمضان کے روزے رکھ لیا اور اللہ کا قرب محسوس ہونے لگا، کہا کہ بس اب فار گرانٹیڈ لیتے فار لائف ہمیں تو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. نہیں، کسی بھی نیک کام کے ذریعے جب تم اللہ سے ایک سٹیپ آگے قریب ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟
اور آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ. جیسے ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد انسان وہاں رک نہ جائے, وہ یہ نہ سوچے کہ اچھا پھر اگلی بھی چڑھوں, ہاں اگلی بھی چڑھنی ہے, اور اچھا ابھی اور اوپر, ہاں اوپر اور بھی جانا ہے, اور اوپر. جی, کیونکہ جب تک کوئی شخص مسلسل آگے بڑھتا نہ رہے, چڑھتا نہ رہے, تو کیا ہے, جہاں رکے گا وہیں سے سوال شروع ہو جائے گا. یہ اسٹرگل مرتے دم تک جاری رہنی ہے, ایک رمضان کے بعد ایک رمضان, اور ہر رمضان میں یہ ٹارگٹ کریں کہ یہ رمضان پہلے رمضان سے زیادہ خوبصورت گزرے, زیادہ اچھا گزرے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز, پھر مزید جد و جہد کہ اگلی نماز میری اس نماز سے بھی اچھی ہو. ایک صدقے کے بعد ایک صدقہ, یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک اچھا کام کر لیا اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. ایک دفعہ کسی کی مدد کی, خدمت کی, تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اب میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے, نہیں, پھر اس کے بعد مزید آگے. صحابہ کرام نے جیسے جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہماری بخشش کا وعدہ ہو چکا ہے, اب آگے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا. مزید اسٹرگل, آگے بڑھو, مزید آگے. تو اس لیے بہت ہی خوبصورت آیت ہے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ اگر آگے نہیں بڑھو گے تو پھر پسپائی نہ شروع ہو جائے, کیونکہ شیطان انسان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتا ہے نیکی کے کاموں سے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور, یعنی پوری زمین کا سونا اکٹھا کر لیا جائے, کرنسی, سارے بینکوں کا مال ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے, اور اس کے ساتھ اور بھی اتنا اور بڑھا لیں, اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی. اول تو وہ ساری دولت ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے. جائیے کسی ایک بینک میں اور کہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے اور مجھے صدقہ دینا ہے, آپ یہ جو کچھ بھی آپ کے بینک کے نام سارے ایسٹس میرے نام ٹرانسفر کریں تاکہ وہ صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤں. کیا کوئی کر دے گا؟ اول تو کوئی دے گا ہی نہیں. اور اگر سارے لوگ آپ پر اتنے مہربان ہو کہ بڑی سخت سزا ملنے والی, دے دو اس کو, اور آپ سب کچھ اکٹھا بھی کر لیں اور اللہ کے حضور پیش بھی کریں, قبول نہ کیا جائے گا. تو آج کتنا آسان ہے کہ توبہ کر کے گناہ معاف کرا لیے جائیں. قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا, اگر تیرے لیے زمین بھر کے سونا ہو تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں ضرور دوں گا. تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, اور تم نے ایسا نہیں کیا. تو آج ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ دنیا کے تھوڑے تھوڑے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر. حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے, حرام چیزوں سے نہیں بچتے, نافرمانی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں. تو قیامت کے دن بچنا ممکن نہ ہوگا اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے, اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. تو کفر کی سزا کیا ہے؟ دائمی عذاب. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرمت پامال کی ہے. مقاصد شریعت میں سے ایک مال کی حفاظت ہے, اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس مقصد کو مجروح کرتا ہے اور اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے. تو اس لیے اس کی سزا رکھی گئی کہ جس ہاتھ سے اس نے کسی کا مال اٹھایا اس ہاتھ کو کاٹ دو. اگر واقعی صحیح اسلامی شریعت نافذ ہو تو موبائل چوری کرنے والے سب لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد وہ موبائل سے کھیلنے کے قابل نہ رہیں. تو اگر دنیا میں اس کی سزا ہے تو آخرت میں سزا کوئی نہیں, آخرت میں کوئی سزا نہیں. دنیا چھوٹی جگہ نا, تو چھوٹی سزا بتائی گئی, اور آخرت بڑی ہے اور ہمیشہ کے لیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, ابقا باقی رہنے والی, تو اس کی سزا بھی باقی رہنے والی ہے اور بہت بڑی سزا ہے. کوئی انسان چوری کا مال چھپا نہیں سکے گا. یہاں دنیا میں تو کیا کرتا ہے, ادھر چوری کی اور فوراً دوسری طرف چھپا لیا, کہیں غائب کر دیا اس چیز کو. لیکن آخرت میں کوئی غائب نہ کر سکے گا. اس لیے جو بھی یہ آیت سن رہا ہے وہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چوری کرنا چھوڑ دے. اور اگر پہلے کوئی بھی چوری ہیبیچول یا نفسیاتی کسی بیماری کی وجہ سے, جس کا ایک ہی علاج ہے, ایک دفعہ ہاتھ کٹ جائے سب نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں, جو مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کو نقصان دینے کا, اور بہانہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم ہیبیچول ہیں یا بیمار ہیں اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیماری کا بہت اچھا علاج بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور آپ کو پتا ہے کہ ہاتھ جب کٹتا ہے تو اس کے خون کو روکنے کے لیے ابلتے تیل میں اس کو
یا گرم تیل میں ڈبویا جاتا تاکہ وہ سارا ایریا جل جائے اور آگے سے بلاک ہو جائے سب کچھ. تو دنیا کی یہ تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتے. اتنی ہولناک بھیانک سزا ہے کہ انسان کی روح سوچ کے بھی کانپ اٹھے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے دنیا میں چوری کی اور بچ گیا وہ آخرت میں بھی بچ جائے گا. بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا حرام کام ہے. ان حرمتوں کی پاسداری کرنا ہوگی, ورنہ اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہو سکتی ہے اور دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے. اور اس میں خاص طور پر گھر کے اندر کی جانے والی چوریاں. کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کے جیب سے مال چرا لیتی ہیں, اس کو بتائے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. جو ضروریات ہیں اس کو بتا کر لیں, یا ایک معاہدہ ہوتا ہے, یہ جیب خرچ ہوتا ہے, یہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, یا گھر کی معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن میں شوہر جو ہے وہ آبجیکشن نہیں کرتے اگر صدقہ خیرات کر دیا جائے. ادروائز شوہر کے مال سے اس کے پوچھے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر صدقہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسلام میں ایسی کسی نیکی کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ آپ امیروں کا مال چرا کے غریبوں کو دیں. یہ کوئی ہمدردی نہیں, یہ ایتھکس اسلام میں نہیں ہے. کوئی کتنا بھی مالدار ہو وہ اسی کا حق ہے. ہاں اس کے اوپر الگ اوبلیگیشنز ہیں کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے تو تبھی وہ بچے گا. لیکن وہ اس کے ذمہ ہے, آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کے حصے کا کام آپ کر دیں, کہ وہ نہیں دیتا تو آپ چرا کے دے دیں. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا, چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ, جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی, جس نے اپنے اس گناہ کے بعد, اس حرام کام کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی, اور اس توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کا جو مال چرایا اس کو واپس لوٹایا جائے, کیونکہ حقوق العباد کو لوٹا کر ہی توبہ قبول ہوتی ہے. وہ اصلحہ, اور آئندہ کے لیے اپنی عادت کی اصلاح کر لی. فإن اللہ یتوب علیہ, تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم. یہ ہے غفور الرحیم. یہ نہیں کہ چوری بھی کر لو دوسرے کی زندگی حرام کر دو, کیونکہ مثلا موبائل وغیرہ جیسے چوری ہوتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے کسی کا وہ بعض اوقات موبائل کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ اس انسان کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے گئے. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کا صرف مال نہیں ان کے اعمال بھی چرائے جائیں. ان اللہ غفور الرحیم. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا, باز نہیں آتا, دوسروں کا مال اس کو نہیں لوٹاتا, تو پھر یہ تو اس کے ایمان میں بھی خلل اندازی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا, ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر اس حال میں مارا جائے تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت. چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے ایسا شخص. اور سوچیے اگر کسی پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کس کس مصیبت میں وہ پھنس سکتا ہے. اللہ نے چور پر لعنت بھیجی کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کتنے مال پر ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. انڈا چرانے پر. ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن جو توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا, چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا, شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے. یہ ہے اللہ کا غفور الرحیم ہونا. اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہ ہو. تو جب تک زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو چھوٹی سی چیز بھی اگر کسی کی چرائی ہو تو اس کو واپس لوٹا دینا چاہیے. اور اگر وہ شخص مر چکا ہو تو اس کے وارثوں کو دے دینا چاہیے. اگر وارثوں کا بھی نہ پتا ہو تو پھر اس مال کو صدقہ کر دینا چاہیے. اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا فار شور. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے.
جسے چاہے سزا دے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے معاف کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ایک طرف بخشش کی بات کی گئی اور دوسری طرف سزا دینے کی بات بھی کی گئی کہ توبہ کے بعد بھی اصل میں تو اختیار اللہ کے پاس ہے کہ کس کو بخشے اور کس کو نہ بخشے. تو اس لیے انسان بخشش کی امید پر گناہ نہ کرتا چلا جائے کہ بخشا تو جاؤں گا ہی، ابھی ذرا چوری کر لوں. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی منافقین میں سے، مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہیں کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. سماعون للکذب، ایک اور حرام کام کرنے والے، حرمتوں کی پاسداری نہ کرنے والے. وہ کون ہیں؟ یہ جھوٹ سننے والے ہیں اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، یعنی جیسے بھی تم چاہو کرو. اگر تم ان کا انکار کر دو یعنی فیصلہ کرنے سے تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور اس پر وہ گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو، یہ بھی حرام ہے. حرمتوں کی پاسداری کرو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ احکامات ہمارے لیے انفرادی طور پر عمل کرنے کے لیے اتارے ہیں اور کچھ اجتماعی زندگی کے لیے بھیجے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے قانون کو نافذ نہ کریں، مثلا چوری کی سزا نافذ نہ کریں یا قتل کی سزا نافذ نہ کریں یا اسی طرح قصاص کا قانون نافذ نہ کریں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت شدید وارننگ رکھی ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے یعنی انجیل میں، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں. اور پھر یہود و نصارہ کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی،
اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اس لیے شرعی قاعدوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے اس کی پابندی ہم سب پر لازم ہے، کچھ چیزیں انفرادی زندگی سے متعلق اور کچھ اجتماعی زندگی سے متعلق۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر ہے وہی دراصل مومن ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے وہ دراصل دور جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ دوسرا طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جاہلیت اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں علم نہیں تھا، حقیقی علم۔ اللہ نے یہ کتاب کس طرح اتاری؟ اپنے علم کے ساتھ اتاری، لہذا جن باتوں کا حکم دیا گیا ان کے بارے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے، ذرا برابر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح بھی انسان کو ہیزیٹنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بالکل سچ فرمایا، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، چاہے بظاہر نقصان ہی نظر کیوں نہ آ رہا ہو، اور اس کی خیر اور بھلائی اور برکت پھر آہستہ آہستہ نظر آنے بھی لگتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافق ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اب مختلف قاعدے، ضابطے، طریقے، حلال حرام ہمارے سامنے رکھ دیے گئے، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جو اس دین سے منہ پھیرے گا، جو ان طریقوں کو نہیں اختیار کرے گا تو اللہ کچھ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ جو محبت دو طرح ہوتی ہے نا، اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، تو جو نہیں مانتے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگ میرے کسی کام کے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو آسانی سے ریپلیس کر سکتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا تھا تو ان سب کو 40 سال تک پھر اپنے وطن داخل ہونے سے محروم کر دیا گیا، اور اللہ ایک اور قوم کو لے آیا انہی کے بچوں میں سے کہ جس نے پھر وہ ملک فتح کیا اور اللہ کا حکم مانا۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ کا کوئی حکم بھی سامنے آئے تو یہ نہ کہا کرے میں نہیں کر سکتا، اگر نہ کی تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہیں، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں۔
یجاہدون فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع اور علیم ہے، بہت وسعت والا، بہت علم والا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام پر دوستی ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے دوست فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ وہ روز اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ ان کو تلاش کرتے ہیں، وہ آج کہاں گئے، وہ کیوں نہیں آئے۔ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کا اجر ہے۔ تو دوستی ملائے اعلیٰ سے ہونی چاہیے، ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب انسان حرمتوں کی پاسداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے گا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرائے گا، جس چیز کا حکم دیا اسے قبول کرے گا، جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کتنی زبردست بشارت۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی۔ پھر اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو آتی، خواہ وہ 313 ہو، دشمن سے تعداد میں بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اب کن کی دوستی نہیں اختیار کرنی، کن کی کرنی اور کن کی نہیں، واضح معیار دے دیا گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بے دین لوگوں کی دوستی درست نہیں ہوتی۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بہتر ہے؟ وہ جن پر اللہ کی لعنت اور جن پر اس کا غضب ٹوٹا ہے، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے، کفر لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں کا حال، جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہاں علماء ربانیین کی ایک صفت اور ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر اور حرام کھانے سے منع کریں۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پہ لعنت کی گئی یا وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ
کھلے ہیں وہ بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں, ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے. تو یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے, اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ہاتھ کھلے ہیں, اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے, اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی رکھ دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یعنی نافرمانیاں کرنے کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا, یعنی اس پر عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا, دنیا میں بھی خیر و بھلائی اس پر امڈ آتی ہے. منہم امۃ مقتصدہ, ان میں ایک درمیانی امت ہے, راست رو لوگ ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ, لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے, سخت بد عمل. یعنی وہ اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے, ما انزل الیک من ربک, جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیرا مقرر کیا ہوا تھا. جب یہ آیت اتری تو آپ نے خیمے کا کونا اٹھا کر باہر جھانک کر فرمایا اپنے گارڈ سے کہ تم چلے جاؤ, اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے, اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا, مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں, مسلمان ہوں یا یہودی, صابی ہوں یا عیسائی, جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا, بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے, مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا, اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا, اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے, حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے, حالانکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ یہ پیغام ہر ایسے شخص تک پہنچ جانا چاہیے جو اس جرم میں مبتلا ہے, تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی نجات کروا سکے. پھر کیا یہ اللہ سے ہرگز توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟
کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کر دیا. اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، کہ بس ایک رسول تھے. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. پھر غلوب سے بچنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ناحق طور پر کسی کو اس کے مقام سے آگے مت بڑھاؤ. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی. جیسے کہ حالی نے کہا تھا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کو کیا، یعنی انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اور یہاں خاص طور پر اہل کتاب کو اس قوم کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کی، کہ جن کی پیروی کرتے ہوئے یہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے. اور ان لوگوں کے تخیلات کی، میتھولوجی کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے. بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی زبان سے ان کی امت پر لعنت بھیجی گئی. کون سے جرائم تھے وہ جس کی وجہ سے لعنت بھیجی گئی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کوئی بد دعا کریں تو کیا حال ہوگا. یہ کون سی چیز تھی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ کس وجہ سے لعنت ہوئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو ریلیجس پیپل کہتے ہیں. تو ہر ریلیجس شخص اللہ کی رحمت نہیں پاتا جب تک وہ یہ نہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کا بھی ہے یا نہیں. اسی لیے ہمیں بتا دیا گیا اس بارے میں کہ دین مکمل ہو چکا ہے. بدعات کی طرف مت جانا، خود ساختہ دین کی طرف نہیں جانا. دین اسی کو سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے. اور جو اس سے آگے بڑھے گا، جو غلوب کرے گا، جو زیادتی کرے گا، جو حرمتوں کو پامال کرے گا، وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تو اس آیت سے جو خاص طور پر بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، وہاں دوسری طرف جو دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو روکنا بھی ہے. اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. جیسے بنی اسرائیل بحیثیت امت ذمہ دار تھی، ان پر بحیثیت قوم لعنت بھیجی گئی کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اجتماعی فریضہ چھوڑ دیا تھا. اور آج ہم امت مسلمہ کیا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ ہمارے آس پاس لوگ غلط کام کر رہے ہو، ہمارے کان پہ کبھی جوں نہیں گئی، کبھی کوئی تکلیف ہوئی، کبھی اس کی اصلاح کے لیے کچھ کوشش کی؟ تو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہ نہ سوچئے کہ صرف مولویوں کا کام ہے، کچھ متوع لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کر لیں، کچھ ریلیجس پیپل اور جو قرآن پڑھ رہی ہیں یہ لڑکیاں یہی بس کر لیں. نہیں، ہر ایک کے اپنے اپنی کیپیسٹی میں جہاں جہاں کوئی برائی دیکھی جائے اس کو روکا جائے، چاہے وہ اپنے بہن بھائی کیوں نہ کر رہے ہوں، ان کو بھی حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا. اور اس کی مثال آپ نے دی کہ جیسے کچھ لوگ سفر پر نکلے, کشتی میں سوار ہوئے, کچھ اوپر کے حصے میں چلے گئے, کچھ نیچے تھے, اور پانی جو تھا وہ اوپر والوں کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا بار بار ہم ان کو تکلیف دیتے, ہم نیچے سے سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے, تو اگر اوپر والے ان کو نہ روکے تو کیا ہو, ایک چھوٹے سے سوراخ سے بھی پوری کشتی پانی سے بھر جائے اور نیچے اور اوپر والے سب ڈوب جائیں. تو اب آپ اپنے لیے سوچیے کہ آپ کیا کریں گے. سوچیے کیا آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, اور آپ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں. صرف شکایت لگا کے؟ عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, بس کسی کو بتا دیتے فلاں شخص چوری کر رہا ہے, فلاں شخص یہ غلط کام کر رہا ہے, خود تدبیر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی, کوشش بھی کرنی, اور حکمت کے ساتھ طریقہ سیکھ کر اس خرابی کو دور کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ پہلے سے بڑی خرابی وہاں پیدا ہو جائے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تم اہل ایمان کی عداوت میں, دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے, اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں, اور ان میں غرور نفس نہیں. یعنی نصارہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر تکبر نہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے, خواہ وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کرتا ہو. اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اپنی حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے. ہم غیبت, بدگمانی, بد کلامی, بد اخلاقی, حسد, بغض, غل اور دوسروں کی جان مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.